اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ ضعف کا غلبہ ہو یعنی کہ ماں باپ اگر ضعیف ہو اور ان کے اعضاء میں قوت نہ رہے اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسا ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتوا رہ جائے، یعنی جس طرح تو بچپن میں تھا کہ تیرے میں اتنی طاقت تک نہیں تھی کہ تو اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتا تھا، تجھے اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ دودھ کی بوتل کو کیسے منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے، یعنی جس نے تجھے شعور دیا، جس نے تجھے عقل دی کہ بیٹا یہ دودھ ایسے پیا جاتا ہے، یہ روٹی اٹھا کر ایسے کھائی جاتی ہے، تو جب انہوں نے تجھے سب کچھ سکھایا، اب جب وہ ضعیفی کی حالت میں ہے، وہ ناتوا ہو چکے گئے، تو اب قرآن مجید کے احکام کے مطابق تیرا کام یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ آگے فرماتا ہے تو ان سے ایک ہو، اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی یا بوجھ ہے، یعنی ایک اولاد نے ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالنی چاہیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ماں باپ اس کے لیے بوجھ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ماں باپ جو ہے اس کے لیے بوجھ ہے یا وہ ماں باپ اس کے لیے پریشانی ہے، ماں باپ اس کے لیے پریشانی ہے، کیونکہ والدین کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت مقامات کے اوپر فرمایا، اور والدین کے مرتبے کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا گویا کہ باب جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے، یعنی کہ جنت کے دروازے کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ آگے فرماتا ہے اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ تعظیم کی بات سے مراد کیا ہے کہ اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا، مسئلہ ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ مسئلہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم اپنی آقا سے کلام کرتا ہے، یعنی اولاد اپنے ماں باپ سے بات ایسی کرے جس سے یہ پتا چلے گویا کہ آپ کسی بادشاہ سے بات کر رہے ہو، آپ اس کے غلام ہیں اور وہ آپ کا بادشاہ ہے اور آپ غلام ہو کر کسی بادشاہ سے بات کر رہے ہو۔ آگے فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، یعنی بنرمی و تواضع، عاجزی و انکساری سے پیش آ اور ان کے ساتھ تھکے وقت و بڑھاپے میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر، انہوں نے تیری مجبوری کے وقت بچپن میں تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کر، یعنی جو چیز انہیں لگے تو خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو، یعنی سوچو مت کہ ماں باپ کے لیے مجھے کیا خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور ماں باپ کے لیے کتنی دولت میرے پاس سے چلی جا رہی ہے، اتنا مت سوچو۔ اگر ماں باپ کے اوپر جتنا پیسہ لگتا ہے لگانے کی کوشش کرو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج اگر ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے اگر پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آگے اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے، اللہ اور زیادہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ نرم دلی سے اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر میری چھوٹی عمر میں مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا، یعنی تو ان کے اوپر ایسے رحم کر جیسے چھوٹی عمر میں انہوں نے تجھے پالا۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔